اب فار ایگزامپل آپ کہیں کہ یار نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے، کیا پتہ اس دن اس خاتون کی حالت نہ ہو، وہ حالت حیض میں ہو، وہ پڑھ نہ سکتی اس سے نماز، ممکن ہے۔ اگر کوئی لڑکی والے مطلب آئے فیملی اور پھر وہ لڑکا نہ نماز پڑھ رہا ہو، اس کا تو اب اس لڑکے کو اگر حیض ہو جائے تو پھر تو یہ شادی ہو ہی نہیں سکتی یہ شادی تو نہیں ہو سکتی۔ شادی تو اس کے ساتھ ہی کرنی ہے نا، رہنا آپ تو اس کے ساتھ انفرادی کیا جاننا چاہتے ہیں اس کے بارے میں؟ فار ایگزامپل رہن سہن، اس کا اخلاق جاننا چاہتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس پہ ہم نے شروع میں ڈسکس کیا وہ تو فیک بھی ہو سکتا ہے۔ پھر کیا کریں ہم؟ کہ رشتے طے ہو جاتے ہیں، اچانک سے کوئی لڑکی والوں کا رشتہ دار آئے گا، لڑکوں والوں کا رشتہ دار آئے گا جو شاید حسد کی بنیاد پہ جا کے ان کو کوئی بات بتائے گا اور وہ اس بات کی بنیاد پہ شادی ختم کر دیں گے۔ اور ہاں، یہ جو انڈرسٹینڈنگ کزن ریلیشن شپ ہے نا، اس سے بچیں۔ ویسے پولیس والا تو ویلڈ مجھے نہیں لگ رہا، کیونکہ اب کوئی کراچی سے میرے بارے میں اسلام آباد میں کسی تھانے سے پوچھے، تھانے میں تو میرا کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا کیا جائے؟ آپ اس کا کمرہ جا کے دیکھیں گے، کیا کریں گے؟ اب آپ کی امی جو ہے ایک ہفتہ ادھر جا کے رہیں، پہلے ان کا گھر دیکھیں کیا کرتے ہیں، کیسے، نہیں ہو سکتا۔ سامع بھائی، یہ لڑکے اور لڑکی والے آپس میں ایک دوسرے کو کتنا انویسٹیگیٹ کریں، مطلب کہ کہاں تک جائیں، ان کے بارے میں کدھر کسی سے پوچھیں، کیا کریں؟ مطلب کہ دیکھیں، قرآن میں جو ہمیں کہا گیا کہ اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اور دوسرا کہا گیا ولا تجسسوا، یہیں پہ آگے ادھر سے آگے ایک بات کی جاتی ہے۔ تو ایک تو تجسس میں پڑھنے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے، اگر عام پتہ چل گیا، سب سے پہلے یہ کہ جی پاسٹ لائف میں جانا، اس کا پتہ کرنا، ہر انسان کی کوئی نہ کوئی ایک مسلمان جو ہے وہ دوسرے کے بارے میں اچھا ظن رکھتے ہوئے آگے چلے۔ اور اس میں جو ہے کہ فاسق بنبأ فتبینوا، میں نے یہاں بہت ایک ایسے تجربہ کیے کہ رشتے طے ہو جاتے ہیں، اچانک سے کوئی لڑکی والوں کا رشتہ دار آئے گا، لڑکوں والوں کا رشتہ دار آئے گا جو شاید حسد کی بنیاد پہ جا کے ان کو کوئی بات بتائے گا اور وہ اس بات کی بنیاد پہ شادی ختم کر دیں گے، یا پھر کوئی بھی سیناریو کریٹ کر سکتے ہیں۔ سو اس میں میں کہوں گا کہ انویسٹیگیشن کے ایلیمنٹ، ہاں، جو خاص طور پہ میں کہوں دور دراز کے علاقے والے، بہت آسان ہے، آپ پولیس ویریفیکیشن کرا لیں فیملیز کی، کوئی اس میں برائی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور میں اس لیے کہوں جیسے اب ہمارا چترال علاقہ ہے، بہت سی بچیاں وہاں قتل ہو کے آئی ہیں، شادی کی، گئے واپس ان کی ڈیڈ باڈیز آئی ہیں، تو بہت اچھا ہوتا ہے۔ اور اچھا یہ دیکھیں، ایک پولیس میں کیا، پولیس میں آپ کا ریکارڈ پڑا ہوا ہے نا، آپ کے بارے میں پتہ ہے، آپ پتہ سر مطلب ایک بندے کریکٹر کا پتہ چل سکتا ہے نا کہ یار یہ جو تھانے میں کوئی ایسا برا پچھلا کوئی ایسا ریکارڈ تو نہیں ہے اس فیملی کا، ختم ہو گیا۔ اور اچھا اس میں کیا ہے کہ کوئی اور باہر کے لوگ انوالو نہیں ہیں، آپ نے اسٹیٹ کے ایک ادارے کو انوالو کیا، ایک اسٹیٹ کے ادارے سے بات پوچھ لی، اینڈ دیٹس اٹ، ختم۔ باقی آپسی میں، اور میرے خیال سے بہتر ہے کہ آپ گلی کوچے جا کے ایک دوسرے سے پوچھیں، بجائے اس کے ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھ کے، اور ایک دوسرے کے بارے میں اگر کوئی غلط بات سن لی ہے تو ایک دفعہ اس پر بیٹھ کے ایک دوسرے سے بات کر لینا بہتر ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو جو ہے نا اس رشتے کو ڈسٹرب کر دیں۔ ویسے پولیس والا تو ویلڈ مجھے نہیں لگ رہا، کیونکہ اب کوئی کراچی سے میرے بارے میں اسلام آباد میں کسی تھانے سے پوچھے، تھانے میں تو میرا کچھ بھی نہیں ہے۔ نہیں، اچھا میں دیکھیں، ایک جو ریکارڈ ہوتا ہے نا، ایف آئی آر ریکارڈ جو ہوتے ہیں جو اس طرح کے، وہ سب سارے تھانوں میں ایک دفعہ پڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ یہ تو قتل کا ہے نا ایف آئی آر، نہیں، ایف آئی آر بہت سی چیزوں کی ہوتی ہے۔ اچھا، جس پہ ایف آئی آر نہیں ہے اس کا ہم میں سے کسی بھی آئی تھنک ایف آئی آر نہیں، مطلب وہ گرین فلیگ۔ ایک ہے کہ میں نے کہا نا کہ کچھ ظاہری برائیاں ہوتی ہیں جو معاشرتی برائیاں ہوتی ہیں، معاشرتی برائیاں جو انسان کے اندر ہوتی ہیں وہ اس طرح کے مراحل سے ضرور گزرتے ہیں، وہ پولیس سے بھی گزرتے ہیں، تھانے سے بھی گزرتے ہیں، کچہری سے بھی گزرتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے انسان کی انفرادی برائیاں، اب میں کسی کے اندر جج کروں یہ کتنے بجے سوتا ہے، کتنے بجے اٹھتا ہے، ٹھیک ہے، یہ جسے کہتے ہیں کن دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، کیا یہ پھر ہے کہ میں ایک بندے کی انفرادی افعال پہ جا رہا ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں انویسٹیگیشن آپ اس کی معاشرتی برائیوں کے حوالے سے کر لیں کہ یار کسی کے ساتھ فراڈ تو نہیں کیا ان لوگوں نے، ٹھیک ہے، یہ فراڈلنٹس تو نہیں ہے، یار یہ لوگ کہیں کسی مطلب اللیگل کام کے اندر تو یہ فیملی نہیں پڑی ہوئی، ٹھیک ہے، ایک آپ کی جسے کہتے ہیں نا سیٹسفیکشن۔ اچھا اس میں اب کیا بات ہے، اب دیکھیں کسی کی پولیس ویریفیکیشن ہوئی ہے، وہ کیا ہوا ہے، جس بندے نے کرائی ہے اس تک پولیس ویریفیکیشن گئی، جس بندے کی ہو رہی ہے اس کو ابھی فرق اس سے نہیں پڑنے والا، ٹھیک ہے۔ اب جو یہاں ہمارے ہاں جو طریقہ کار اپنایا گیا نا کہ اس کے رشتہ داروں تک جانا، اس کی یونیورسٹی میں پہنچ جانا،
اس کے دوستوں تک پہنچ جانا، پھر اس پہ دوسرے لوگ کئی دفعہ پوزیسو بھی ہو جاتے ہیں، اس کے دفتر تک پہنچ جانا. میرے خیال سے اس کی جگہ اگر آپ کو بہت ہے تو معاشرتی برائیوں کے حوالے سے پولیس آپ کے پاس موجود ہے، آپ پولیس سے جائیں، ایک ڈیٹا بیس نکالیں. خاص طور پہ میں کہہ رہا ہوں جیسے چترال جیسا علاقہ ہے، اب میں وہاں ڈیفینیٹلی کہتا ہوں، دیکھیں آپسی میں گاؤں کے اندر رشتہ ہو رہا تو چیلنج نہیں ہوتا، وہ ہم جانتے ہیں، ان کے آباء و اجداد کو سب کو جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے. لیکن ایک بندہ ہے جو جیسے آپ نے کہا کہ کراچی کا بندہ جو ہے ادھر آئے اسلام آباد، مجھے کوئی ریفر کرے تو میرا اتنا رائٹ تو بنتا ہے کہ میں جانوں کہ یار یہ کراچی میں کدھر رہتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، کس طرح رہتے ہیں، تو پولیس ان کا ایکچوئل ریکارڈ دے سکتی ہے مجھے. اچھا یہ تو لڑکے کے لیے ہو گیا، اب ہم لڑکی کا تو ایف آئی آر کے لیے تھانے نہیں جا سکتے. نہیں آپ جا سکتے ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یار اس فیملی کا دیکھیے، آپ نے لڑکی کا میں نے کہا نا انفرادی آپ کو جان کے کیا کرنا ہے، شادی تو اس کے ساتھ ہی کرنی ہے نا، رہنا آپ تو اس کے ساتھ انفرادی کیا جاننا چاہتے ہیں اس کے بارے میں. فار ایگزامپل رہن سہن، اس کا اخلاق جاننا چاہتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس پہ ہم نے شروع میں ڈسکس کیا وہ تو فیک بھی ہو سکتا ہے. پھر کیا کریں ہم، نہ کریں. ضرورت نہیں ہے، جو ظاہری طور پہ نظر آ رہا ہے اس پہ اعتبار کریں، اس پہ اعتبار کریں. ہاں جو میں نے کہا نا بڑی برائی، آپ یہ چیک کر سکتے ہیں، اچھا یار میں کسی اسمگلروں کا داماد تو نہیں بننے جا رہا، میں جو ہے کوئی ڈرگ سپلائر کا داماد تو نہیں بننے جا رہا، یار میرا بردر ان لا کوئی قاتل تو نہیں ہے. یہ چیزیں ہیں اوپن سی، بس میرے خیال سے ایسی چیز ہیں. اس میں تو استخارہ ہی رہ گیا، پھر اگر استخارہ ہی بندہ کرے. استخارہ کرنا اور انسان کو تو یہ ہر حال میں کرنا چاہیے، اور یہ اللہ کی طرف سے جو انعام ہے اس کو تو ہر حال میں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں نے کہا نا کہ آپ کسی کے اندر جتنا ڈیپ ڈاؤن جاتے جائیں، کتنا ڈیپ ڈاؤن آپ چلے جائیں گے. ابھی جیسے نے کہا رہن سہن کیا کیا جائے، آپ اس کا کمرہ جا کے دیکھیں گے، کیا کریں گے. اب آپ کی امی جو ہے ایک ہفتہ ادھر جا کے رہیں، پہلے ان کا گھر دیکھیں کیا کرتے ہیں، کیسے، نہیں ہو سکتا. آپ ایک لمٹ کی حد تک جان لیں گے، آس پاس ایک آپ کو گڈ ورڈ آف ماؤتھ مل جائے گا. ٹھیک ہے، آپ اس ورڈ آف ماؤتھ پہ جو ہے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. ہاں جو میں نے کہا کہ بہت زیادہ آپ کو اگر ایک، جو میں بار بار پولیس کا کیوں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے جاننا ہو کہ یار ایز اے کوئی کلپریٹ فیملی تو نہیں ہے یہ، تو پولیس سے آپ کو اس کا ایک کلیئر ریکارڈ مل جائے گا. لڑکا کلپریٹ تو نہیں ہے، لڑکی کلپریٹ تو نہیں ہے، تو وہ آپ کو کلیئر ریکارڈ مل جائے گا تھانوں سے اس کا. ویسے ہمارے گاؤں میں ایک واقعہ ہوا تھا، وہ بول رہے تھے نا یہ بندہ جو ہے بینک میں جاب کرتا ہے نا، تو مینیجر ہے مینیجر. ویسے ہی ہمارے کچھ کزنس وغیرہ انہوں نے جا کے پتہ کیا، تو وہ وہاں پہ سیکورٹی گارڈ تھا بینک میں. تو شکر ہے انہوں نے پتہ کر لیا. تو مطلب یہ تو لازمی ہے، بہت سے گاؤں میں ایسا ہوا ہے. اچھا، اور عمومی طور پہ یہ حالات گاؤں کے اندر ہی بنے ہیں. ٹھیک ہے، کہ دور جاب کسی نے کہا جی یہ بریگیڈیئر صاحب کا رائٹ ہینڈ ہے. میں نے کہا جی اچھا بریگیڈیئر صاحب کا رائٹ ہینڈ ہوگا. اور جب یہاں کے پتہ چلا تو پتہ چلا بریگیڈیئر صاحب کے گھر بیٹ مین ہے. ایک جو ان کو جو بٹلر ملا ہوا ہے، اب وہ بٹلر ہی کیا رائٹ ہینڈ ہی اوکے. ٹھیک ہے، اور جیسے ایک تھا نا کشمیر میں واقعہ ہوا کہ اس کو اٹامک انرجی میں جاب، KRL جب شروع ہوا جاب مل نہیں سکا، گھر بتانا نہیں کہ تم اٹامک یہاں کام کرتے ہو KRL میں. تو روز گھر والے خط لکھ کے پوچھے کہ بھائی بتاؤ کہاں کرتے ہو، یہ کرتے ہو. تو آخر میں سے خط کا جواب لکھا کہ میں ایک بہت بڑے پٹاخے بنانے والی فیکٹری میں کام کرتا ہوں. تو ویریفیکیشن کرنا، ہاں جو آپ کہہ رہے ہیں نا ذاتیات تک، ابھی جیسے کہ ایک بندے کے بارے میں پتہ کرنا، اس میں کوئی برائی نہیں، لیکن آپ انفرادیت تک جائیں میرے خیال سے یہ کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت نہیں ہے. انفرادیت اور ذاتی ایک ہی چیز ہے نا، انفرادی بھی سنگل ہے، ذاتی بھی ایک ہی بندے کا ہے. دیکھیں انفرادی افعال جس میں کہہ رہا ہوں نا کہ ایک انسان کے پرسنل خود کے ساتھ انسان کے پرسنل کچھ چیزیں ہوتی ہیں، انٹرنل اس سے لنکڈ ہوتی ہیں. انٹرا جیسے آپ کہیں کہ انٹرا ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں، انٹر ایکٹیویٹیز تو میں جیسے انٹرا ایکٹیویٹیز کہ وہ اپنے آپ تک جو اس کے کام ہے. اب فار ایگزامپل آپ کہیں کہ یار نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے، کیا پتہ اس دن اس خاتون کی حالت نہ ہو، وہ حالت حیض میں ہو، وہ پڑھ نہ سکتی اس سے نماز، ممکن ہے. لیکن کچھ چیزوں پہ اچھا اگر کوئی لڑکی دیکھنے آیا اور لڑکا یہ کہہ رہے تو پھر ہاں اگر تو کوئی لڑکی والے مطلب آئے فیملی اور پھر وہ لڑکا نہ نماز پڑھ رہا اس کا تو اب اس لڑکے کو اگر حیض ہو جائے تو پھر تو یہ شادی ہو ہی نہیں سکتی. یہ شادی تو نہیں ہو سکتی. مطلب نماز کو لازمی دیکھنا ہوتا ہے ایک طرح. انسان کے پاس اور مسلمان ہمارے ہاں شاکرین کی جو خصوصیت ہے وہ یہی ہے کہ اپنے اللہ کے سامنے سر جھکانے میں جلدی کرتے ہیں. اپنے اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے وہ ہمہ وقت حاضر رہتے ہیں. اگر ایک بندہ شاکر نہیں ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو آپ اس چیز کو دیکھیں کہ جب جو بندہ نمازی ہوگا تو کہیں نہ کہیں، اچھا
ہم نہیں کہہ سکتے, کوئی یونیورسل لا نہیں ہے یہ چیز, لیکن دیکھ لیا جائے تو میں یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ اچھا ہی دے گا. میں نے دیکھے دوبارہ سے وہی بات کروں گا کہ رشتے میں کوئی ایک اسٹیٹک پیٹرن, جیسے کہتے ہیں چیک لسٹ نہیں ہے کہ یہ چیزیں دیکھیں تو بھائی ہوگا. آپ جائیں گے, سم ٹائم آپ نے ریکوائرمنٹ رکھی ہوگی کہ یار آئی ٹی کی لڑکی ہو تو ہی کروں گا, لیکن شاید آپ جائیں آپ کو سوشل سائنس والی پسند آ جائے, تو اب ضروری تو نہیں کہ آپ نے اس کو آئی ٹی کروا کے کرنا, پسند آ گئی آپ اس سے کر لیں. تو کوئی چیک لسٹ نہیں ہے اس میں. جو دو چیزیں کہ آپ اس کے اندر جو ایمان کو دیکھ رہے ہیں, وہ اس کے گھر کے آپ جب والد صاحب سے ملیں گے, وہ ملیں گے, ان کی سوچ و فکر سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا فکر رکھتے ہیں. اور باقی آپ نے جیسے کہا کہ اگر جاننا ہو, باقی کہ آپ نے جاننا ہو کہ اس کا فیملی ریکارڈ کیسا ہے, کیا کرتے ہیں, تو وہی پولیس ویریفیکیشن اور وہ والا ایلیمنٹ ہے. اور استخارہ اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے تو اس کو کریں اور جانیں انشاءاللہ. اور ہاں, یہ جو انڈرسٹینڈنگ کزن ریلیشن شپ ہے نا, اس سے بچیں. یہ کوئی ہمارے معاشرے کے اندر اچھی چیزیں اور جیسے کہتے ہیں نا کوئی اچھی انرجیز بلڈ نہیں کر رہا. تو کہاں پہنچے ہم؟ میرے خیال سے شادی رہے گی. مزید تھوڑا سا کنونس ہو ہی گیا اور تھرڈ سٹیپ پار کر لیا میں نے. آپ نے کر لیا, ٹھیک ہے, تو ہو رہی ہے آپ کی شادی. سو کوئی کوشچن؟ آل اوکے. آل اوکے. تو ناظرین, یہاں تک کے سفر میں ہم یہ چیز کہ اس کی اہمیت اور ایک ہماری اپنی ذاتی کیپیبلٹیز فائنینشیل کہاں پر ہونی چاہیے, اور ایک پارٹنر چوز کرنے کے لیے کن ایفرٹ سے ہمیں سوسائٹی گزارتی ہے اور ایکچولی ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو اس کے ساتھ سفر میں چلتے ہوئے اب ہمارے لیے یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ آئے جو ہمارے ہاں شادی کرنا اتنا جو مشکل کیا گیا ہے, کیا اتنی مشکل شادی تھی یا ہم نے بنا دی ہے؟ تو خود بھی ضرور سوچیے گا اور بتائیے گا کہ آیا شادی کرنا آسان ہے یا مشکل, اور مشکل ہے تو آخر کس چیز نے اس کو مشکل بنایا ہے. اپنی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس پر پھر مل کر ڈسکشن کریں گے. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.